علی بھائی آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں، یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں، یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشینز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیس کام اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں، ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو، اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا، اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا، یہ ان کو بس آخری دھکا. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ریئیکشن چینل. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کو اینڈ میں بعد میں بات کریں گے. ویڈیو کی جو سچویشن ہے وہ اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں. تو دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھنا. اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو. علی بھائی آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں، یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں، یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشینز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیس کام اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں، ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو، اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا، اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا، یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے، دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مانسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی، نہ نواز شریف صاحب اور نہ زرداری صاحب. اس معاملے میں ایکا کریں، ان کا کوئی کام نہیں اس میں گھسیں. ٹھیک ہے، بس آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ بنائیں. کیا صلح کروا لینی انہوں نے وقتی طور پہ؟ مجھے بتائیں، چلیں جی آرمی چیف کو بلا لیں، چیف جسٹس کو بھی بلا لیں. کیا اس وقت ٹرسٹ ہے سب کا آپس میں ایسا کہ ایک دوسرے کی بات مانے؟ اور عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا نا وہ آئین ہے. وہ تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ عمران خان صاحب کو کیسے منوا لیں گے؟ بٹھا بھی لیں تو وہ تو کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنی غلطیاں مانیں. وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حکومت دوسرے کے اوپر ڈالتی ہے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے. ارے بھائی تھوڑا سا آف ٹاپک کوشچن ہے، لیکن کیونکہ ہم بات کریں حکومت کی، جمہوریت کی، خلافت کی، انشورنس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں جو اوورسیز میں رہتے ہیں، جن کے لیے کچھ مجبوریاں بھی ہیں. جس طرح گاڑی کے انشورنس وہاں پہ لازم ہے، انشورنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتے کچھ کنٹریز میں. اور اسی طرح مارگیج ہے، مارگیج کیا حلال ہے حرام ہے؟ لائف انشورنس کے بارے میں کیا اسلامی حکم ہے؟ اور مارگیج کے بارے میں دیکھیں، یہ ساری چیزیں حلال ہیں اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہوں. انشورنس سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ. مارگیج سے زیادہ نیکی کا کام ہی نہیں کسی کے ساتھ. اگر آپ حلال ذریعے سے اس معاملے کو لے کے چلیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، آپ قسطوں والا جو معاملہ ہے، جس طرح اسلامک بینکنگ میں مداربہ ہے، مشارکہ ہے، اس طریقے سے آپ اسلامک بینک والوں سے لون لیتے ہیں. وہ پرسنل لون نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں، آپ کے پلاٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کرائے کے مد میں اپنی بھی اس میں سے انکم لے لیتے ہیں. تو یہ بالکل درست ہے. ہم غیر مسلم ملکوں میں جو بینک سودی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اسے غلط سمجھتے ہیں. اب تو آلموسٹ اسلامک بینکنگ سارے بڑے ملکوں میں موجود ہے. ان کے تھرو آپ انشورنس بھی کروائیں، بہت بڑی نیکی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے آفس میں آلموسٹ کوئی 2000 کے قریب ڈرائیورس. اب ڈرائیوروں کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے ادارے کے اندر یہ رول تھا کہ اگر ڈرائیور سے غلطی سے گاڑی لگ گئی، خواہ غلطی دوسرے بندے کی تھی یا اس کی تھی، ٹھیک اس نے کرانی ہے. اچھا،
یہ آپ کو لگ رہا ظالمانہ ہے لیکن یہ ہے صحیح. اس کی وجہ ہے کہ جو سرکاری گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیور ہیں نا یہ بدماش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سرکاری گاڑی میں جس کو چاہیں کچل دیں. ان کا ڈنگ نکالا ہوا تھا ہمارے سینئرز نے کہ یہ ذرا آجزی میں رہیں. ان کو جو بڑا زوم ہے نا کہ ایک تیر کے نمبر والی ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے تو آپ کو موٹر سائیکل والا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, تو پھر یہ لوگ ڈر ڈر کے چلاتے ہیں اور احتیاط سے چلاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سرکاری ڈرائیور تو اس طرح اڑتے پھرتے ہیں. اچھا لیکن پھر بھی بحثیت انسان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, سامنے والا کر دیتا ہے, تو پھر ان ڈرائیورز نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. وہ مہینے کا 500 2,000 ڈرائیور اگر 500 دیں تو اچھی خاصی رقم ہے. تو وہ انہوں نے اپنی ایک انشورنس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ اگر کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بجائے یہ کہ وہ بندہ خود برداشت کرے اس کامن فنڈ سے وہ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت نیکی کا کام ہے اگر کوئی کرتا ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ انشورنس کمپنیاں آپ کے پیسے کو سودی کام میں لگاتی ہیں, سود کماتی ہیں اس سے, آپ کو سود کچھ ڈیویڈنڈ کی فارم میں دیتی ہیں اور باقی اپنے پاس رکھتی ہیں. اصل مسئلہ ہے وہ سودی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں مرد و عورت کا جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیشن شپ ہے, اسلام کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ ہو. بالکل. نکاح اور زنا میں فرق صرف ایجاب و قبول اور حق میں حرکت ہے نا, باقی تو سیم ہے سب کچھ, لیکن وہ فرق حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, چیز تو وہی ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ اور نان اسلامک بینکنگ میں بہت فرق ہے. منی اگینسٹ منی سود ہے, منی اگینسٹ گڈز. اسرائیل میں تو ساری اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک بینکنگ کے نام سے نہیں ہے لیکن منی اگینسٹ گڈز. اور آج تو دنیا مان رہی ہے کہ یہ بہتر بینکنگ سسٹم ہے. اور میں اس میں یعنی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی یعنی ایک سمجھ لیں امت لیول کی کنٹریبیوشن ہے. میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی منگوا کے, اور جس طرح انہوں نے ایک سسٹم ضرور دیا ہے. کچھ کمزوریاں ہیں اس میں, تقی عثمانی صاحب کا قصور نہیں ہے. جس طرح قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا اور وہ چیریٹی میں جانا, یہ نہیں ہونا چاہیے. مقروض کے اوپر آپ پینلٹی نہیں ڈال سکتے, لیکن اس کا انہوں نے درمیان کا حل رکھا کہ وہ بینک کو نہیں پینلٹی ملے گی, گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جائے گی, تاکہ بینک بھی یعنی اس چکر میں نہ رہے کہ میں پینلٹی ڈالوں, اور 2-3 مہینے وہ چھوڑتے بھی ہیں. اس سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں تقریباً 90% انہوں نے ٹریول آپ کو کروا دیا ہے اس ٹریک کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی حکومت سے نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم انشاءاللہ جب حکومت میں آئیں گے تو سود ختم کریں گے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی, سارے علماء اس میں آئے ہوئے تھے. اب اسحاق ڈار صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ 1999 میں آپ کی حکومت نے سارا بیڑا غرق کیا تھا نا, جب سٹے لے لیا تھا سودی بینکاری کو بحال کروانے کے لیے, آپ لوگوں نے جو ڈسین کے خلاف سٹے لیا تھا, اور آج آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے تو کریں. وہ خیر وہ کانفرنس ہوئی, میں بڑا خوش ہوا تھا, میں نے اس پہ نیچے کامنٹس بھی کیے, لیکن وہ اس کے بعد کھٹائی میں پڑ گئی. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں آپ نے دیکھا بہت سے اچھے سے انفارمیشن آپ کو ملی. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کے لیے ایک نئی جو ویڈیوز ہیں اس کا لے کر آنا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اور نئی لیٹسٹ جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کو مہیا کرتے رہیں, تاکہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. تو آج جو ہم نے ویڈیو دیکھی بہت زبردست ویڈیو تھی اور اچھا میسیج ملا ہمیں. تو آج جو ہے اس طرح کی ویڈیوز اور مزید لے کر آتے رہیں گے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں. دوستوں اپنا اور اپنے پیروں کا خاص خیال رکھا کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ہمارے چینل کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ لائک لازمی کر دیا کیجیے. آپ کا ایک لائک سے ہماری جو چینل کی بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.